بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کتاب اساس النحو پیج نمبر 9 نکال لیجئے۔ آج انشاءاللہ الکریم تیسرے سبق کی ہم مشق پڑھیں گے۔ اس مشق کے اندر ایک ہی سوال ہے۔ سوال یہ ہے کہ نمونے کے مطابق درج ذیل کلمات میں سے اسم، فعل اور حرف الگ الگ کریں۔ آپ نے تیسرا سبق پڑھ لیا ہے، کلمے کی اقسام پڑھ لی ہیں، اسم کیا ہوتا ہے، فعل کیا ہوتا ہے، حرف کیا ہوتا ہے۔ ان کی تعریفات کو مد نظر رکھتے جائیں اور اس کے مطابق دیکھیں کون سی تعریف کس کے اوپر سچی آ رہی ہے، اس کے اندر کیا اسم کی علامت پائی جا رہی ہے، کیا اسم کی تعریف اس کے مطابق درست آ رہی ہے یا نہیں۔ جیسے مثال کے طور پر پہلی مثال ہے دجاجتن، یہاں پہ مس پرنٹنگ ہوئی ہے، دجاجتن یہ منصرف ہی ہے، یہ آگے چل کے آپ پڑھیں گے منصرف اور غیر منصرف کیا ہوتا ہے۔ بہرحال یہاں پہ مس پرنٹنگ ہے، دجاجتن ہے، دجاجتو نہیں ہے۔ دجاجتن، اب یہ آپ نے بتانا ہے یہ اسم ہے، فعل ہے یا حرف ہے۔ دیکھیں اسم، فعل اور حرف کا آپ نے فرق یہ پڑھا تھا کہ سب سے پہلی چیز ہم نے یہ دیکھنی ہے کیا اس لفظ کا معنی اکیلے سمجھ آ رہا ہے یا نہیں آ رہا۔ یہ چیز سب سے پہلے آپ نے نوٹ کرنی ہے۔ اگر اسی لفظ سے اس کا معنی سمجھ نہ آئے تو اسے حرف کہہ دیتے ہیں، ڈائریکٹ آپ اسے چپ کر کے حرف کہہ دیں۔ اگر اس لفظ سے اس کا معنی سمجھ آ رہا ہو، کسی اور کو ملانے کی ضرورت نہ ہو، جیسے حرف ہوتا ہے نا، اس میں کسی اور کو ملانے کی ضرورت ہوتی ہے، اکیلے اسی لفظ سے معنی سمجھ نہیں آتا، تو حرف تو اسم اور فعل کے اندر اسی لفظ سے معنی سمجھ آ جاتا ہے، کسی اور کو ملانے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ بس اسم اور فعل کے درمیان فرق یہ ہوتا ہے کہ فعل کے اندر زمانہ ہوتا ہے اور اسم کے اندر زمانہ نہیں ہوتا۔ دجاجتن مرغی، اب اس لفظ کا معنی اسی سے ہی سمجھ آ گیا ہے، ہمیں کسی اور لفظ کو ساتھ ملانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور دوسری چیز یہ ہے کہ جب ہم نے یہ نوٹ کر لیا کیا اس لفظ کا معنی اسی سے سمجھ آیا ہے کہ نہیں آیا، ہم نے کہا کہ جی ہاں اس کا معنی اسی سے سمجھ آ گیا ہے، اب ہم نے دیکھنا ہے کیا اس کے اندر زمانہ ہے کہ نہیں ہے۔ وہ ہم نے دیکھا نہ ماضی ہے، نہ حال ہے، نہ مستقبل ہے، اس طرح کا کوئی بھی معنی اس کے اندر نہیں ہے، کوئی بھی زمانہ اس کے اندر اس طرح کا نہیں ہے، تو ہم نے کہہ دیا کہ بس اسم ہی بچتا ہے، لہٰذا دجاجتن یہ کیا ہوا، اسم ہوا۔ فی کا معنی ہے میں، اب دیکھیں کیا میں، فی کا معنی میں، معنی تو ہے فی کا، محمل اور حرف کے اندر فرق ہی یہ ہے۔ محمل جو آپ نے پڑھا تھا نا، موضوع اور محمل، محمل کا معنی ہوتا ہی نہیں ہے، حرف کا معنی تو ہوتا ہے لیکن معنی اسی لفظ سے سمجھ نہیں آتا، کسی اور کو ملانے کی ضرورت ہوتی ہے۔ اب دیکھیں فی میں، اب کیا میں، پوچھنے والا کہ کیا میں، تو اب اس کا معنی سمجھنے کے لیے ہمیں کسی اور لفظ کو ساتھ ملانے کی ضرورت پڑے گی۔ جیسے مثال کے طور پر میں کہوں فی المسجد، اب کچھ نہ کچھ بات ہماری سمجھ میں آئی ہے کہ مسجد میں، اچھا مسجد میں کچھ نہ کچھ ہو رہا ہے، کچھ نہ کچھ بات تو سمجھ آ گئی ہے نا کہ کہاں، میں کا مطلب میں کہاں میں، کس وقت میں، کس جگہ میں، تو میں نے کہا فی المسجد، مسجد میں۔ اب دوسرے لفظ کو ملانے کی ضرورت پڑی ہے تو لہٰذا یہ کیا ہوا، حرف ہوا۔ نظرہ، اس نے دیکھا، اس نے دیکھا، اب دیکھیں اسی لفظ سے اس کا معنی سمجھ آ گیا۔ اب اس کے بعد ہم نے یہ دیکھنا ہے کیا اس کے اندر زمانہ ہے یا نہیں ہے، چونکہ ہمیں نظر آ رہا ہے نظرہ، اس نے دیکھا، پاسٹ کے اندر کی بات کی جا رہی ہے، زمانہ ماضی کی بات کی جا رہی ہے، تو اس کے اندر زمانہ پایا جا رہا ہے، لہٰذا یہ کیا ہوا، فعل ہوا۔ خبزن، روٹی، اس لفظ کا معنی اسی سے سمجھ بھی آ گیا ہے اور اس کے اندر زمانہ بھی نہیں ہے، لہٰذا یہ اسم ہوا۔ یشربو، وہ پیتا ہے، یہ پیے گا، اس کا معنی بھی سمجھ آ گیا ہے اور اس کے اندر زمانہ بھی پایا جا رہا ہے، لہٰذا یہ بھی فعل ہوا۔ اعلیٰ، اس کا معنی اسی لفظ سے سمجھ نہیں آیا، اسی کلمے سے سمجھ نہیں آیا، بلکہ ہمیں کسی اور کو ملانے کی ضرورت پڑے گی، تو لہٰذا یہ کیا ہوا، حرف ہوا۔ اکلا، اس نے کھایا، اس کے اندر بھی اس کا معنی بھی سمجھ آ گیا اور اس کے اندر زمانہ بھی پایا جا رہا ہے، ماضی کا زمانہ ہے، تو یہ فعل ہوا۔ دراجتن، سائیکل، اس کے اندر زمانہ نہیں ہے، اس لفظ کا معنی اسی سے سمجھ آ رہا ہے، تو یہ اسم ہوا۔ عالمہ، فعل، ان، حرف، سقطہ، فعل، لیل کا معنی رات، اسم ہے۔ یغسل، وہ دھوتا ہے یا دھوئے گا، فعل ہے۔ سوقن، بازار، اسم ہے۔ صفن، کلاس، اسم ہے۔ اریکتن، صوفہ، اسم ہے۔ بلدن، شہر، یہ اسم ہے۔
احضر تو حاضر ہو، تو حاضر ہو، فعل ہے حارسن چوکیدار، اسم ہے یکسرو وہ توڑتا ہے یا توڑے گا، فعل ہے حدیقتن باغیچہ، اسم ہے افتح تو کھول، فعل ہے کراساتن، اسم ہے کاپیاں، اسم ہے حقیبتن بیگ، اسم ہے بحرن دریا، اسم ہے صدقہ اس نے سچ بولا، فعل ہے زہرتانی دو پھول، اسم ہے ہاتفن ٹیلی فون، اسم ہے من سے یہ حرف ہے یقتلو وہ قتل کرتا ہے یا کرے گا، فعل ہے انہارن نہریں، اسم ہے لاعبہ وہ کھیلا، فعل ہے مہندسن انجینئر، اسم ہے۔ صرف آپ تعریف کو اگر ایک بار غور سے پڑھ لیں کہ وہ کلمہ جس کا معنی اسی سے سمجھ نہ آئے اسے حرف کہتے ہیں، اگر اسی سے سمجھ آ جائے تو اسے اسم یا فعل کہیں گے۔ پھر اسم اور فعل کے اندر فرق یہ ہوگا کہ فعل کے اندر زمانہ ہوتا ہے اور اسم کے اندر زمانہ نہیں ہوتا۔ اب اس چیز کو مد نظر رکھیں اور یوں مزید اپنے پاس سے بھی آپ سوالات الفاظ دیکھتے جائیں، قرآن پاک سامنے رکھ لیں، اس میں سے غور و فکر کریں کہ کس لفظ کا معنی اسی سے سمجھ آ رہا ہے، کس کا سمجھ نہیں آ رہا، تو یوں دیکھتے جائیں اور یوں اپنی پریکٹس کرتے جائیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم کو علم دین حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔